بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ذرا پروگرام کے ابتدائی حصے میں دوسرے سے کریں گے سیاست پہ بات بھی۔ کراچی میں الیکشن ہونے والا ہے، ان کے کینڈیڈیٹ سے بات کریں گے مفتیٰ اسماعیل صاحب سے۔ لیکن آغاز میں کہ ایک بار پھر سب کی آئی بروز ریز ہو گئی ہیں، ایک بار پھر سب بڑے پریشان ہیں، اور ایک بار پھر موضوع ہے کرونا۔ بھارت کے مناظر دیکھ کے تو سب ہل گئے، لرز گئے، کانپ گئے، انبلیویبل، ان ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارے پڑوس میں اتنے سخت مناظر ہوں گے۔ اور ظاہر ہے بہت ساری دعائیں اس حوالے سے، تو بھارت کے لیے صرف دعائیں بھارت کی لوگوں کے لیے، ظاہر ہے سارے باقی اختلافات ساتھ میں سائڈ میں، انسانیت پہلے۔ ہم ان سے بڑے شکوے ہیں، ان کی ریاست سے، کشمیر کے حوالے سے بڑے شکوے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس معاملے پہ تو ظاہر ہے صرف دعائیں ہیں۔ اور سب کو ایک طرف یہ دعائیں، ایک طرف یہ ڈر بھی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہماری سڑکوں پہ بھی یہ منظر دیکھنے کو نہ آ جائے۔ تو ابھی کرونا کی کیا صورتحال ہے، کہاں اسٹینڈ کرتا ہے یہ، کیا خطرات ہیں، کیا خدشات ہیں، ذرا بالکل آسان سادہ معصومانہ انداز میں بات کرنے کے لیے ہم نے دو بہت ہی متعلقہ ڈاکٹر حضرات کو زحمت دی ہے، ذرا ان سے جانتے ہیں وہ سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کی جو ٹاسک فورس بنائی ہے آن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے چیئرمین ہیں، اور جاوید اکرم صاحب وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے۔ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ جاوید صاحب پہلے ذرا مجھے نا بریفلی آپ دونوں یہ بتا دیجئے کہ ابھی ایز وی اسپیک، یہ تو ابھی ہم ایک تو سنتے ہیں نا عام لوگوں سے اپنا بھائی حالات خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ظاہر ہے مطلب فرسٹ ہینڈ نالج ہے، ذرا بتا دیجیے ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں کرونا کے لحاظ سے۔ جاوید اکرم صاحب۔ بہت شکریہ وسیم۔ آئی ہوپ کہ اینڈ پرے کہ ہم غلط کہہ رہے ہوں، لیکن حالات بہت خراب ہیں۔ میرا خیال ہے کرونا کی جب سے آئی ہے دسمبر 2019 سے اب تک اتنے خراب پاکستان کے حالات نہیں تھے جتنے ابھی ہیں۔ ظاہر ہے تھوڑے سے حالات جی ہاں اس وقت بہت خراب ہیں، اور خاص کر پنجاب میں اور اب سندھ میں بھی وہ ہونے جا رہے ہیں خراب۔ دیکھیں اصل میں اس کی دو مین وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو وہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں سوائے دعا کے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وائرس نے اپنی ساخت بدل رہی ہے، ریپیٹڈلی بدل رہی ہے۔ RNA وائرس ہے اور ریپڈلی ڈیوائڈنگ وائرس ہے، جس میں چانسز تھے اور ہیں ابھی بھی کہ وہ میوٹیٹ کرے گی۔ اور یہ ڈبل میوٹینٹ وائرس جو سٹین آیا ہے بھارت کا، اور اس سے پہلے B117 جو اس وقت سب سے پریولنٹ ہے پاکستان میں، اور اس کے ساؤتھ افریقن سٹین اور برازیلین سٹین، ان سب نے مل کے وائرس کو جو لگاؤ ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا ہے، اس کا چانس ایک سے دوسرے کو لگنے کا۔ دوسرا بچوں کو بھی جو اممیچور ACE2 ریسیپٹرز ہیں ان کو بھی یہ لگ رہی ہے۔ تیسرا اس کی ویریلنس بھی کسی قدر زیادہ ہو گئی ہے، اور زیادہ تر یہ جو ویریشنز اور میوٹیشنز ہیں اسپائک پروٹینز میں ہیں، جو اس پہ اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں ان میں آئی ہیں، اور وہیں پہ ویکسینز کام کرتی ہیں اور وہیں پہ سے یہ لگتی ہے۔ تو اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے حصے کے بارے میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اس وقت پینڈیمک فٹیگ میں مبتلا ہو کے تمام جو احتیاطی تدابیر تھیں ان کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس وقت قوم جو ہے جو بھی ہم مرضی کر لیں وہ اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دینا چاہتی، وہ جانوں کی قربانی لے بھی رہی ہے اور دے بھی رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی سیریس ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے، اور باوجود اس کے کہ آپ سب لوگوں نے بہت کوشش کی، ہم لوگوں نے ڈاکٹرز نے کوشش کی کہ لوگوں کو اس کا جو پرسیپشن دیں، مس پرسیپشن کو ڈسپیل کریں، لیکن ہم بری طرح ناکام ہوئے۔ ابھی بھی زیادہ سے زیادہ 20% 25% لوگ کچھ SOPs اختیار کریں ایک سموسہ پکوڑا خریدنے کے لیے، یا یہ خواہش کہ بچہ نئی جوتی کے ساتھ کر لے، کئی جانیں ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہوں گے کہ اپنے آپ کو بدلیں۔ دیکھیں خاص کر ایسے موقع پہ جب کہ ہم بہت قریب ہیں اس اندھیری رات جس کو میں تھرڈ ورلڈ وار کہتا ہوں، 40 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، کہ ویکسین بن چکی ہیں، 129 ویکسینز اویلیبل ہیں، اور رے آف ہوپ ہے۔ تو ہمیں زندہ رہنا پڑے گا ویکسین لگوانے کے لیے، مرے ہوئے کو کوئی نہیں لگائے گا۔ سر اچھا بالکل صحیح ہے۔ اب عطاء الرحمان صاحب ایک تو آپ بتائیے کہ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے کہ شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں خوف کی سطح تو میرے خیال میں تو پہلے سے بہت کم ہے؟ اگر اصل حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہیں، اتنے خراب ہیں جتنے خراب کبھی بھی نہیں تھے، تو ابھی خوف اور اس خوف کے نتیجے پیدا ہونے والی احتیاط وہ ابھی اتنا کیوں نہیں ہے جتنا پہلے بھی کبھی نہیں تھا؟ وہ تو بہت کم ہے۔ جب پچھلے سال پھر بھی لاک ڈاؤن یہ وہ سب چل رہا تھا تب پھر لوگ تھوڑا سا احتیاط کر رہے تھے، اب تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ تضاد کیوں ہے؟ جی سب سے پہلے ڈاکٹر جاوید صاحب نے جو کہا ہے میں پوری طرح اس سے متفق ہوں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور پچھلے سال کے مقابلے میں کافی زیادہ خراب ہے، کیونکہ یہ وائرس جو ہے میوٹیٹ کر چکا ہے، اور اب ایک تیسری میوٹیشن بھی جو بنگال کی میوٹیشن ہے وہ بھی اب ڈیولپ ہو رہی ہے ہندوستان میں، اور وہ بھی آ سکتی ہے، اس سے اور زیادہ خطرہ بڑھ گیا ہے۔
تو وجہ یہ ہے کہ لوگ تھک جاتے ہیں. اول تو زیادہ تر لوگ تو یقین ہی نہیں کرتے کہ وائرس نام کی کوئی چیز ہے, اور یہ کرونا وائرس وہ کانسپریسی تھیوریز میں بلیو کرتے ہیں. اگر آپ باہر جائیں, دیہاتوں میں جائیں, آپ کہیں گے یہ کرونا وائرس, وہ آپ کے اوپر ہنسیں گے کہ یہ سب یہ کیا بیکار کی باتیں ہیں, یہاں کوئی وائرس نہیں ہے. تو ایک تو جہالت ہے, لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور جو پڑھے لکھے ہیں ان میں سے بھی کانسپریسی تھیوریز پہ بہت سے بلیو کرتے ہیں, اور پھر یہ کہ کوئی نہیں سوچتا کہ ہمیں لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے ہوتا ہے تھوڑا بہت ہو جائے گا. تو لیکن اب جو سچویشن ہے, ہر ایک کوئی جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی قریبی دوست, اس کے رشتے دار, اس کے جاننے والے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں. تو جتنا اس کا اسپریڈ ہے اس وقت, جتنی تیزی سے یہ اسپریڈ ہوا ہے, اور ویکسین ابھی آپ سے خاصی دور ہے, ابھی آ رہی ہے ڈوزز, لیکن اس سے پہلے کہ 15 یا 17 کروڑ افراد کو ویکسین لگے, اس میں آپ کے سال, 1.5 سال, 2 سال لگ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ ہرڈ امیونٹی کی طرف بڑھیں. تو ڈاکٹر صاحب یعنی یہ بتائیں کہ میں نے آئی ہیٹ ٹو آسک دس کوشچن, لیکن یہ مطلب بھارت میں سب یہ مناظر دیکھ رہے ہیں, مطلب کیا آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا, مطلب میرے منہ میں خاک 1 کروڑ مرتبہ, لیکن آر یو افریڈ کہ اگر ہم نے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے, تو وہ منظر جو ابھی ہم بھارت میں دیکھ رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں, وہ مناظر ہمیں اپنی گلیوں میں دیکھنے کو ملیں؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی تک جو پچھلے سال 1.5 سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے جس انداز سے جو نیشنل کمانڈ اور کنٹرول سینٹر ہے انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ مانیٹرنگ کری ہے, اور ہزاروں جگہوں کو روز لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے, روز کھولا جاتا ہے, یہ دیکھیں کہ کہاں پہ حالات خراب ہیں, کہاں بہتر ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت اچھا ہے. آپ دیکھیں نا 6000 آپ کے یہاں بہت زیادہ تو ہوئے ہیں, لیکن 6000 کا مقابلہ کریں پاکستان کے تقریباً 3.5 لاکھ ہندوستان کے, تو کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہندوستان کے اندر گورنمنٹ نے صحیح طریقے سے ایکشن نہیں لیا. ابھی 3-4-5 روز تک بھی ان کے یہاں ریلیجس فیسٹیولز ہو رہے تھے اور لوگ سب جمع ہو رہے تھے اور جلد سے جلوس ہو رہے تھے الیکشنز کے, تو بالکل گورنمنٹ کی طرف سے بھی احتیاطی ہوئی ہے ہندوستان میں, تو یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہیں. اور ہمارے یہاں الحمدللہ کافی پھر بھی کنٹرول ہے, اور مجھے نہیں لگتا انشاءاللہ, لیکن پھر بھی ہمیں آپ کے میڈیا کے ذریعے کہ ہم یہ سب کو کہتے رہیں کہ آپ احتیاط کریں, احتیاط کریں اور احتیاط. اور ڈاکٹر صاحب جاوید صاحب, کیا یہ ازیوم کرنا بھی صحیح, میں بالکل ایز اے لے مین جو کوشچن آ رہا ہے نا ذہن میں وہ پوچھ رہا ہوں بس, کہ یہ ازیوم کرنا اس سے بھی صحیح ہوگا کہ بھارت والا معاملہ ہمارے یہاں اس لیے نہیں ہوگا, بھارت والا وائرس, کہ جب برطانیہ میں ہوا تو برطانیہ سے تو پاکستان کی ٹریولنگ ہے بہت زیادہ ظاہر ہے, ہمارے پنجاب میں تو خاص طور پہ بہت سارے لوگ جو پنجاب کے برطانیہ میں رہتے ہیں وہ بھی آئے, تو ان میں سے بھی بہت سارے لوگ وائرس لے کے آئیں گے, لیکن انڈیا سے تو ایز سچ اس انداز کی ٹریولنگ تو نہیں ہے پاکستان میں, اس لیے شاید وہاں سے وائرس امپورٹ ہو, اس کا امکان بہت کم ہے. یہ بات کہنا ٹھیک ہوگا؟ نہیں, میرا نہیں خیال یہ ٹھیک ہے, کیونکہ بہت ساری ٹریفک جو ہماری ہے اور انڈیا کی ہے وہ میوچل ہے فرام UAE, دبئی, ابو دھابی سے. تو اس لیے دیکھیں یہ وائرس جب یہ آئی, ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جب ووہان میں کوشش کی گئی 2019 میں کہ یہ ووہان تک رہے, نہیں رہی. یہ پورے چائنا میں پھیلی, پھر کوشش کی گئی چائنا تک رہے, نہیں رہی ساری دنیا میں. تو اس لیے جو بھی اس کا سٹین ہے, ساؤتھ افریقہ کا سٹین یہاں آ گیا, برازیل کا آ گیا, حالانکہ وہاں بھی ٹریفک بہت کم ہے. میں صرف یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ہوپ کہ اگین اللہ کرے کہ میں بھی غلط ہوں اور آپ بھی غلط ہوں جو آپ نے بھی کہا, اور کہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم بھارت کو فالو کرتے ہیں. پچھلے کووڈ میں جب بھارت میں کچھ بھی ہوتا ہے اس کے کم از کم 6 ہفتے بعد یہ پاکستان میں ہوتا ہے. تو اس لیے جیسے آپ نے کہا اللہ کرے کہ یہ نہیں ہوں, لیکن اٹ آل ڈپینڈز میرے, آپ کے اور آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کے رویوں پہ. وائرس کو میوٹیٹ کرنے سے نہ میں روک سکتا ہوں, نہ آپ روک سکتے ہو, نہ کوئی. لیکن ہم جب وائرس نے میوٹیٹ کر کے انفیکٹیوٹی چانسز اس کے 3 گنا بڑھ گئے, تو ہمیں اپنی احتیاطی تدابیر بھی 3 گنا بڑھانی ہے, جو کہ ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ جب تک رویے, اور دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنا ویکسینیشن پروگرام کو فعال کرنا ہے اتنی جلدی کہ جتنی جلدی کر سکیں, کیونکہ اسرائیل کو دیکھ لیں کہ اس نے گیو اپ کر دیے ہیں اب سارے SOPs, کیونکہ ادھر لوکل ٹرانسمیشن رک گئی. اسی طرح انگلینڈ میں 65% کے قریب انہوں نے ویکسینیٹ کیے ہیں, تو ان کی بھی لوکل ٹرانسمیشن رک گئی ہے, اینڈ دے آر اوپننگ اپ. تو اس لیے ایک خوشائن چیز یہ ہے کہ ویکسین از ورکنگ ڈسپائٹ آل دس. تو ہمیں اس انڈیا تو خود ویکسین ایکسپورٹ کر رہا ہے دنیا کے مالک کو, تو انڈیا نے اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بچا لیا ویکسین کے ذریعے؟ لیکن دیکھو ان کے صرف ایک ویکسین انسٹیٹیوٹ ہے جو 30 لاکھ ڈوزز ڈیلی بناتا ہے, باقی ان کے 2 اور انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی, لیکن وہ بہت بڑا ملک ہے,
انہوں نے اس وقت وہی انہوں نے روک دی ایکسپورٹ, وہ تو امپورٹ کر رہے ہیں اس وقت. دے آر آلسو لکنگ ٹورڈز چائنا, کیونکہ چائنا کی کیپیسٹی چھوٹی چھوٹی ہے لیکن ہے بہت زیادہ. تو اس لیے میرا خیال ہے اس وقت جو ویکسین ڈپلومیسی ہے اس کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا ہے, چاہے وہ فارن آفس کے میں ایک سیل بنایا جائے یا واٹ ایور. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پری ایمپٹ کر کے کہ خدا نہ خواستہ بھارت والی نہ مسئلہ ہو, ہمیں آکسیجن کی امپورٹ کی طرف اس کی سورسنگ کرنی چاہیے. اگر نہیں بھی امپورٹ کرنی تو ہمارے پاس ایسے جہاز اویلیبل ہونے چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑے تو وہ وہاں سے ہم 4 دن 5 دن بعد بحری جہازوں کے ذریعے آنا ہے. اور سینٹرل اسٹیٹس ریفارمر رشیا میں بہت سارے ایسے آکسیجن پلانٹس ہیں جو ریڈنڈنٹ ہیں اور ان میں کیپیسٹی بھی ہے. تو ہمیں سورسنگ ضرور کرنی چاہیے, ہمیں پریپریشن ضرور کرنی چاہیے فار دی ورسٹ اینڈ ہوپ فار دی بیسٹ. اسی سے مجھے یاد آیا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کہ پاکستان اسٹیل مل میں آکسیجن کا ایک پلانٹ ہے, بند پڑا ہے, جو کہ اسٹیل مل ہی بند پڑی ہے. تو آپ تو ظاہر ہے مطلب ریلیونٹ ہیں, آپ چیئرمین ہیں وزیر اعظم صاحب کی ٹاسک فورس کے, تو اس پلانٹ کا کچھ ہو سکتا ہے اب ایسے موقع پہ جب آکسیجن کی اتنی شدید قلت پیدا ہو رہی ہے دنیا بھر میں, بھارت میں اور پاکستان میں خدشات ہیں, تو نہیں ہم وہاں سے کچھ فیضیاب ہو سکتے ہیں؟ جی, بات یہ ہے کہ وہ پلانٹ اگر جو ہے وہ تقریباً 6 سال سے بند پڑا ہوا ہے, 2015 سے وہ بند پڑا ہوا ہے. تو اب وہ کس حالت میں ہے, اس کو کھول کر اس کو اسٹارٹ کیا جائے تو ہو سکتا ہے اس کی سروسنگ کرنی پڑے, اس کے اسپیئرس کی ضرورت ہو. تو NCOC اس کو دیکھ رہا ہے کہ کیا اس کو فوری طور پہ ایکشن میں لایا جا سکتا ہے. اگر وہ آ جاتا ہے تو اس سے بھی ساری کی ساری گیسز جو ہیں وہ زیادہ تر اس کی اپنے پلانٹ کے لیے بنائی گئی تھی. تو یہ جو ہے آپ کو لیکوڈ چاہیے, لیکوڈ آکسیجن جو کہ کنٹینرز میں پھر جائے گا. اس کے لیے کنٹینرز بھی چاہیے جو بڑے بڑے جیسے پیٹرول کے ٹینکرز ہوتے ہیں اسی طرح یا پانی کے ٹینکرز ہوتے ہیں, اس طرح لیکوڈ آکسیجن کے ٹینکر ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو ہے ٹینکرز آپ کے پاس ہونے چاہیے جو مختلف سپلائیز جو ہیں مختلف جگہوں پہ جائیں اور پھر جہاں سے گیس فلنگ ہو سکے. تو صرف آکسیجن کی پروڈکشن کا صرف مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن اور ری فلنگ اکراس دا کنٹری. جو کہ کچھ پلانٹس ہیں آپ کو, پاکستان آکسیجن لمیٹڈ ہے اور اس طرح کی کچھ اور کمپنیاں ہیں جو کہ آکسیجن بناتی ہیں, لیکن آپ کو اس میں لاجسٹکس کا مسئلہ بھی ہے. ایک تو اس پلانٹ کو دوبارہ آپریشنل کرنا, اگر ہو سکتا ہے باہر سے آپ کو ٹیکنیشین کی ضرورت پڑے, اگر نہیں پڑتی اور وہ چالو حالت میں ہے تو اس کو چالو کر کے پھر لیکن دیکھنا پڑے گا. آپ کو ٹرانسپورٹیشن سسٹم پورا چاہیے. جاوید صاحب ذرا اوور آل اگر بتا سکیں, کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں اموات ڈیتھس پر ڈے پوری دنیا میں یہ کم ہو رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں, کیا اس وقت صورت ہے؟ دیکھیں دنیا میں ویریبل ہے, ملکوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بھارت UK میں کم ہو گئیں, اب US میں بھی کسی کم ہو گئیں. اسرائیل جو بہت چھوٹا ملک ہے لیکن وہاں آلموسٹ 3-4 ڈیتھس پر ڈے پہ آ گئے ہیں. تو یہ ڈپینڈ ریئلی کر رہا ہے ایک ویکسینیشن پہ کہ کتنی ملکوں نے ریپڈلی ویکسینیشن کی اور ہرڈ امیونٹی کی طرف کتنے ملک چلے گئے. ان ملکوں میں ڈیفینیٹلی پلیٹو ہو رہا ہے یا کم ہو رہی ہیں. جو بھارت میں ایپی سینٹر اس وقت ڈیزیز کا ہے ورلڈ کا, اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا یا اس ریجن میں جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں, ادھر لاہور میں یا پاکستان میں بھی ایسکلیٹ ہو رہا ہے. اور اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ٹوٹل ڈیتھ ٹول ہے وہ ڈیفینیٹلی کم ہوا ہے. تقریباً 37 لاکھ لوگ مر چکے ہیں ابھی تک ان پچھلے جو دسمبر 2019 سے اب تک. اسی لیے اس کو ہم 3rd ورلڈ وار کہیں. اور آئندہ بھی پریڈکشن یہی ہے کہ اگر کسی کی جگہ پہ کسی ملک میں 40-30 لاکھ 10 لاکھ مرنے ہوں گے لوگ, تو وہ بیکٹیریا یا مائکروب سے ہی مریں گے. میزائل سے بہت کم چانس ہے جو ابھی آج کل جو تھنکنگ ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو کیپیسٹی بلڈنگ وہ بہت ضروری ہے. ظاہر ہے مقصد تو یہ ہے گورنمنٹ کا کہ لوگوں کو بچانا تو ہم نے مائکروب یا بیکٹیریا سے ہے, آئندہ بھی کسی نیوکلیئر آرسنل سے نہیں بچانا. اس طرف ہمیں ابھی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. لیٹس سی, آخری بات بتایا طاہر الرحمان صاحب, یہ فوج کی ڈپلائمنٹ سے کیا یہ کوئی فائدہ ہوگا ہمیں؟ میرے خیال سے یقیناً فائدہ ہوگا, کیونکہ فوج جو ہے پھر وہ مختلف شہروں میں پولیس والوں کو ہیلپ کرے گی جو کنٹرول کرنے میں, انفورس کرنے میں کہ لوگ ماسک پہن کے آئیں اور ہر طریقے سے. تو میرے خیال سے یہ اچھا موو ہے حکومت کی طرف سے کہ فوج کو بلائیں اور ان کی مدد کریں, کیونکہ اس وقت ایمرجنسی سچویشن ہونے کے بعد پھر آپ بھاگ دوڑ کریں, پھر نہیں, اس کو پہلے سے پری ایمپٹ کرنا چاہیے ہمیں, اور آنے والی سچویشن کو روکنے کے لیے جو بھی اقدام کر رہے ہیں وہ کرنے چاہیے. لیٹس سی, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. دونوں ڈاکٹرز کا بہت شکریہ. یہ بہت ہی پریشان کن معاملہ ہے, اس میں خدا را جتنی ممکن ہو احتیاط کیجیے.
مجھے کوئی تکرار کرنے کی ضرورت نہیں. حالات کتنے سنگین ہیں آپ نے سن لیا ہے ڈاکٹر سے. اور اگر آپ میں سے کوئی یہ بھی کہے کہ جناب دیکھیں وہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے لیکن حالات اتنے سنگین تو نہیں, تو اچھا ہے, مطلب بچت ہو گئی. لیکن یہ کہ اگر آپ نے احتیاط کر لی پہلے ڈاکٹرز کی بات سن کے اور حالات اتنے سنگین نہیں ہوئے تو اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہوا آپ کو. لیکن اگر وہ ٹھیک ہو گیا جو یہ کہہ رہے ہیں اور جس کا امکان تو بہرحال ہے, آپ انڈیا کی بھی صورتحال دیکھ رہے ہیں, تو پھر بہت نقصان ہو جائے گا سب کا. اللہ تعالیٰ بہتر کرے انشاءاللہ. وقفہ لیتے ہیں. کراچی میں الیکشن ہونے والا ہے بڑا امپورٹنٹ. شہباز شریف صاحب دوسرے نمبر پہ آئے تھے اس الیکشن میں. مفتاح اسماعیل صاحب یہ فیصل واڈا صاحب جیت گئے تھے 700 ووٹ سے. پھر واڈا صاحب نے ریزائن کر دیا, وہ سارا جو معاملہ چل رہا تھا. اب مفتاح اسماعیل صاحب پی ایم ایل نون کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں ذرا بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی میں بڑا دلچسپ ایک الیکشن ہونے والا ہے. جمعرات کو ہے یہ الیکشن. شہباز شریف صاحب دوسرے نمبر پہ آئے تھے, 700 ووٹ سے ہار گئے تھے. بڑے سوالات بھی اٹھے تھے الیکشن میں. فیصل واڈا صاحب جیت گئے تھے. پھر وہ بہت ساری اس پہ باتیں بھی ہوئی تھیں کہ جناب ریجیکٹڈ ووٹس اتنے زیادہ ہیں, ہارے ہوئے ووٹوں کا مارجن اتنا ہے. بہرحال قصہ مختصر ہے کہ واڈا صاحب نے یہ سیٹ چھوڑی, اس پہ بڑے باتیں ہیں کہ کیوں چھوڑی اور کیا ہوا. اب جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے دوبارہ اور ساری پارٹیز کے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا اپنا کینڈیڈیٹ ہے قادر مندوخیل صاحب, پی ایس پی سے مصطفیٰ کمال صاحب خود لڑ رہے ہیں. نون لیگ نے مفتاح اسماعیل صاحب کو ٹکٹ دیا جو کہ سابق وزیر خزانہ بھی ہیں, تحریک لبیک کا بھی کینڈیڈیٹ ہے یہاں پہ. اب وہ کیا سلسلہ ہے جماعت کے بیان ہونے کے بعد وہ الگ ایک سوالات ہیں سارے. اے این پی نے اور مولانا صاحب نے سپورٹ کر دیا ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو. کیا ہوگا دیکھتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ پاکستان کے ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم مفتاح صاحب. وعلیکم السلام. مفتاح صاحب یہ حالیہ جو کچھ پولز ہوئے ہیں اس کے نتائج نے آپ کو تھوڑا پریشان کن کیا ہے؟ کسی میں کہتے ہیں جناب مصطفیٰ کمال صاحب دوسرے نمبر پہ, کوئی کہتا ہے بھائی عمران خان صاحب پہلے نمبر پہ. ان کا کہنا ہے کیا معاملہ ہے؟ نہیں, آپ ان پولز کو بھی اگر غور سے دیکھیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو ان پولز میں 31% لوگوں نے ایکچوئل کہتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, لیکن جو آفیشیل رزلٹ ہے اس میں بھی 27% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. اور اسی پول میں کہتے ہیں کہ 19% لوگوں نے پی ایم ایل این کو ووٹ دیا تھا, لیکن ایکچولی 27% آفیشیلی جو رزلٹ ہے اس میں بھی 27% نے پی ایم ایل این کو ووٹ دیا تھا. تو اگر اس کو آپ بیس کریں تو بہت کمفرٹیبلی اللہ کی مہربانی سے ہم آگے ہیں. اچھا, میں 45-50 دن سے ادھر روز کی 4-4 5-5 کارنر میٹنگز کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, جتنا ہمارے پاس کراؤڈ ہوتا ہے ہم بہت کمفرٹیبل پلیس ہیں. اللہ نے خیر کری. اچھا, اب صاحب یہ بتائیں نا مفتاح صاحب کہ یعنی 2018 کے الیکشن میں تو لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے نا کہ بھائی وفاق میں نون لیگ کی حکومت آ جائے اگر, اور یہاں سے شہباز شریف صاحب جیت جائیں تو شہباز شریف نے لاہور کو اتنا بنا دیا تو کراچی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تو کر دے گا. کراچی کا وہاں تو ویسی ترسیب ہے اب جو ہوا ہے. لیکن اب اگر کوئی ووٹر نون کو ووٹ دے تو وہ کس آسرے پہ دے؟ یعنی آپ جیت بھی جاتے ہیں اور آپ بہت سنسیئر بھی ہو سکتے ہیں, پھر بھی آپ کیا کر پائیں گے؟ وفاق میں پی ٹی آئی ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ کا مفتاح اسماعیل جیت جائے گا تو کیا کر لے گا علاقے کے لیے, کس کیپیسٹی میں کر لے گا؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی ادھر 13 سال سے حکومت کر رہی ہے, صوبے میں کچھ کام نہیں کیا, اور وہ اپنا جو عہد ہے کہ ہم اچھے بیانات دیں گے لیکن پبلک کا کوئی کام نہیں کریں گے اس پہ قائم تھے. لیکن اب میری کیمپین کے اندر کیمپین سے ڈر کے اور جب کیمپین کی خوف سے, نواز شریف کے خوف سے, انہوں نے 15 دن سے کام شروع کر دیا ہے. اور اتنا کام کر رہے ہیں, روڈ بنا رہے ہیں, پائپ پھینک رہے ہیں, پیچھے کنیکشن نہیں, آگے پائپ پھینک رہے ہیں. تو میں نے کم از کم ان کا بھی بت توڑا ہے, ان سے کام کرا رہا ہوں. پی ٹی آئی والے جو ہے وہ کل پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ خود کہتے ہیں کہ 45 کروڑ روپے فیصل واڈا صاحب کو فنڈز ملے تھے. ایکچولی میرے خیال سے 88 کروڑ روپے ملے تھے, اس پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ان کے پاس بھی فنڈز تھے, ایم این ایس کو فنڈز ہوتے ہیں, وہ نہیں کرا انہوں نے کام. نہ پی ٹی آئی نے کام کرا ہے, نہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. جو مہنگائی عمران خان سوال یہ ہے نا, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پر تو یہ الزام لگ سکتا ہے نا کہ یہ دونوں چاہتے تو کام کر سکتے تھے, نہیں کیا. آپ تو چاہیں تو بھی کام نہیں کر سکتے نا, کیسے کر سکتے ہیں بتائیں؟ کیونکہ آپ آپ کی پارٹی کا وفاق میں میرے بھائی میری بات بالکل کر سکتا ہوں. 936 کروڑ روپے بلدیہ کے غیور عوام اور متوسط طبقے کے عوام کے اوپر پانی کا بوجھ ہے کہ ان کو پانی خرید کے پینا پڑتا ہے. یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جس دن میں نے بنوں گا اس کے دوسرے دن سے کام کروں گا. میں ان کو کہوں گا کہ ایک ہائیڈرنٹ بند کرو, نہیں کرو تو کورٹ جاؤں گا. لیگل اور انلیگل دونوں ہائیڈرنٹس بند کریں گے. کورٹ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیا تو دھرنے دیں گے. ہم بلدیہ والوں کا آواز اوپر تک نہیں پہنچتا, اس لیے کمزور لوگ ہیں, اس لیے ان کو پانی نہیں دیتے. کلفٹن میں تو آپ پانی دیتے ہیں, گلشن اقبال میں آپ پانی دیتے ہیں. میں ان کا آواز بنوں گا, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پانی دلائیں گے, ہائیڈرنٹس بند کروائیں گے, پمپنگ اسٹیشن لگوائیں گے. یہ اگر پیسے نہیں دیں گے تو میں جمع کر کے پیسے لگوا دوں گا. ایسی کیا بات ہے؟ مطلب
اتنا بڑا کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. آپ غریب ترین لوگوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں, کام خود بھی نہیں کر رہے, کسی اور کو نہیں کرنے دیں گے. میں جاؤں گا, ایسی بات نہیں ہے, سنوائی ہے, ہم کورٹ جائیں گے, ہر جگہ جائیں گے. اگر پیپلز پارٹی کام نہیں کرے گی, پی ٹی آئی کام نہیں کرے گی, میں ان سے کام کرواؤں گا, لیکن پانی انشاءاللہ تعالیٰ گھر گھر کے اندر لائن سے میٹھا پانی لا کے دکھاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب, یہ تو آپ کی پارٹی اب ذرا وفاق پہ آ جائیں تو وہ تو اسمبلیوں سے نکلنے کی حامی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اسمبلی میں جانے کے لیے پر تول رہے ہیں, یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ میرے بھائی یہ آپ مغالطے میں وسیم بادامی صاحب, بالکل تسجیح, بالکل دیکھیں ہمارا جو مقصد تھا وہ عمران خان کا استعفیٰ لینا تھا, اپنے استعفے دینے نہیں تھے. استعفیٰ دینا جو تھا وہ ایک ٹیکنیک تھی, لیکن جب پیپلز پارٹی کے محترم زرداری صاحب نے استعفے دینے سے انکار کر دیا, پھر ہم نے کہا کہ چلو اب استعفیٰ نہیں دینے کا آپشن ہے تو استعفیٰ نہیں دیں گے, اسمبلی میں بیٹھ کے پھر ان کی ہم وہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی سمجھتے ہیں کہ بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے عمران خان کو. استعفیٰ از ناٹ آن کارڈز ناؤ فار پی ایم ایل این آفٹر پیپلز پارٹیز ریفیوزل. اگر پیپلز پارٹی نے جب منع کر دیا استعفیٰ دینے کا تو ہم اکیلے تو نہیں دے سکتے نا استعفیٰ, مطلب کوئی سینس نہیں ہے نا, مطلب وہ تو پی ٹی آئی کو ہم مضبوط کر دیں گے. اب ہماری ٹیکنیک یہی ہے کہ ہم بجٹ ان کو پاس نہ کرنے دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جون سے پہلے عمران خان کی حکومت کو گرا دیں. اب خیر اب یہ آپ کی الیکشن سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ بات ہی ہے, لیکن اب یہ تو اب ایک دعویٰ ہے نا ماضی کے دعووں کی طرح. پہلے آپ نے اتنے دعوے کیے تھے, وہ پورے ہونے سے کیا اب نیا دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, بجٹ سے پہلے حکومت گرا دیں گے, 2 مہینوں میں گرا دیں گے. کیسے کر دیں گے, مطلب کیا کر لیں گے؟ دیکھیے ہم نے دعویٰ کرا کہ سی پیک لے کر آئیں گے, ہم سی پیک لے کر آئے. ہم نے دعویٰ کرا کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے, ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. ہم نے دعویٰ کرا کہ پاکستان کے اندر گروتھ جو ہے وہ ہندوستان بنگلہ دیش کے برابر لے کے آئیں گے, ہم لے کر آ گئے. ہم نے 50 لاکھ نوکریاں نواز شریف کے 5 سال کے دوروں میں دی, اور جس آخری سال ہم نے 15 لاکھ نوکریاں دی, 5.8% گروتھ کری, جو پاکستان میں 12-13 سال سے سب سے ہائیسٹ ہے. خان صاحب نے 30 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے. خان صاحب نے پاکستان کے اندر جو مہنگائی لے کے آئے اس کی نظیر نہیں ملتی. اشیاء خرد و نوش کی قیمت, وسیم بادامی صاحب آپ کو جانتے ہوئے جان کی دکھ ہوگا کہ 25 فروری سے لے کر اب تک ہر ہفتے سینسٹیو پرائس انڈیکس کی جو ہے وہ کم از کم 13% بڑھا ہے. پچھلے ہفتے 18.9% بڑھا ہے. غریب کہاں سے کھانا کھائے گا؟ خان صاحب ایک طرف بے روزگاری پھیلا رہے ہیں, دوسری طرف مہنگائی پھیلا رہے ہیں. مجھے اندازہ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ پانی بھی لے کر آئیں گے بلدیہ کے لوگوں کے لیے. ساری اس بڑی چارج شیٹ کے باوجود بھی ایک متحد پی ڈی ایم پی ٹی آئی کو نہیں ہلا سکی. ایک منتشر پی ڈی ایم کیسے لائے گی پی ٹی آئی کو؟ کیسے, ہاؤ ایگزیکٹلی؟ بھائی نام متحد تو نہیں تھی نا, وہ جب وقت آیا تو اتحاد نہیں رہا. بظاہر متحد پی ڈی ایم, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے وقت ظاہر ہے کہ ساری اپوزیشن اس کے خلاف جائے گی. اب دیکھیں ایک جو ہے وہ پی ڈی ایم تو پہلے تھی, پی ڈی ایم کے پاس تو 6 صرف عمران خان کی حکومت سیدھی بات ہے کہ 6 ایم این ایس سے تھی, ٹھیک ہے, 6 ایم این ایس سے تھی. اس میں اب ایک فیصل واڈا چلا گیا گا انشاءاللہ, اور میں آ جاؤں گا تو 5 رہ گئے. اور 20 ایم این ایز اور ایم پی ایس تو جہانگیر ترین لے کر گھوم رہا ہے. عمران خان صاحب کو اس وقت بلیک میل کر رہے ہیں کہ میرے اوپر کیس واپس لو. عمران خان صاحب مل رہے ہیں, نہیں مل رہے ہو تو ابھی تو ساری گیم جو ہے چینج ہو گئی. ابھی اس وقت عمران خان کی حکومت تو جہانگیر ترین کے مرہون منت ہے. جہانگیر ترین صاحب کا لوگ کل مل رہے ہیں خان صاحب سے. اچھا یہ بتائیں, آپ مل نہیں رہے, وہ تو بلیک میل ہو رہے ہیں. آپ چلو جو بھی, کل آپ اس الیکشن میں کس کو سب سے بڑا اپنا کمپٹیٹر تصور کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی, مصطفیٰ کمال, یا تحریک لبیک, یا کوئی اور, یا ایم کیو ایم؟ کون اس کا صحیح جواب؟ یہ نہ کہیے گا میرا مقابلہ کسی سے نہیں, اور یہ نہ ظاہر آپ کے خیال میں جو بھی آپ وہ بتائیں. جی بھائی, مصطفیٰ کمال بھی میرا بھائی ہے, حافظ مرسلین جو ایم کیو ایم کے ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں, بلال سلیم قادری صاحب جو کھڑے ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹ وہ بھی میرے بھائی ہیں, امجد آفریدی بندوخیل سب میرے بھائی ہیں. میں خدا نخواستہ کوئی دشمنی والا نہیں ہوں. ہمارا مقابلہ جو ہے وہ پانی کی عدم فراہمی سے ہے, ہمارا مقابلہ جو ہے وہ مہنگائی سے ہے. اگر خان صاحب مہنگائی کم کر دیں اور پانی کی فراہمی کر دیں, خان صاحب اور زرداری صاحب, تو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہ نہیں کر رہے تو میں آ کے کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. ہمارا مقابلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانی لے کر آئیں گے, حلقے میں ہر جگہ پانی لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, آپ ڈچ فیل کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ساتھ نہیں دیا, چونکہ ڈیل تو یہ تھی نا کہ جہاں بھی اپوزیشن کا جو کینڈیڈیٹ دوسرے نمبر پر آیا ہے وہاں اگر ضمنی ہوا تو سب کا مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوگا وہ اپوزیشن کا, اور یہ پی ڈی ایم کے قیام سے پہلے کی ڈیل تھی, تو اس کا پی ڈی ایم کے خاتمے سے تعلق اصولاً تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آپ اس بات پہ شکوہ ہے پیپلز پارٹی صاحب؟ میں شکوہ نہیں, دیکھیں ایک مرتبہ میں اور آپ
خاقان عباسی صاحب شاید بلاول صاحب کے پاس گئے تھے بلاول بھٹو صاحب کے پاس, انہوں نے کہا ہم بتائیں گے, پھر انہوں نے بتایا نہیں. پھر کچھ آوازیں آئیں کہ ہم سے پوچھ لو, ہم نے پوچھا نہیں, انہوں نے بتایا نہیں, نہ ہم بولتے ہیں نہ وہ بولتے ہیں, مطلب اس کے اندر آپ کہیے کے اندر یہ چیز نکل گئی. بہرحال میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اگر متحد ہو اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اگر مل کے کھڑی رہیں, تو یہ جو پاکستان کے اندر یہ جمہوریت کے خلاف جو عمران خان صاحب اس وقت جہاد کر رہے ہیں, جو پاکستان میں یہ مہنگائی لے کر آ رہے ہیں, جو مہنگائی کی سونامی لے کر آ گئے ہیں عمران خان صاحب, جو بے روزگاری کا طوفان لے کر آ گئے ہیں, اس کو نپٹا جا سکتا ہے. اس وقت کرونا کی اتنی بڑی آفت ہے پاکستان میں, ہم کو آئی تھنک کہ تھوڑا سا اتحاد کرنا چاہیے اور سب کو اپنے ایگوز جو ہیں اس کو انڈر کنٹرول کرنا چاہیے. ذرا کوئکلی بس ایک ذرا ممبر ایک پارٹی کے بارے میں, پیپلز پارٹی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کام کروا رہی ہے, بے شک آپ اس وجہ سے کرا رہی ہوگی کہ الیکشن ہوگا اور یہ وہ, لیکن ظاہر ہے پاکستان میں ووٹ پڑتا ہے گلی پہ, سڑک پہ, عمارت پہ, گٹر کے ڈھکن پہ, سب پہ ووٹ تو پڑتا ہے. تو اس کام کا پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر ووٹر یہ بھی سوچ لے کہ چلو یار انہوں نے الیکشن کے وقت ہی صحیح کام کروا دیا ہے, ان کو ووٹ دے دو, الیکشن کے بعد بھی شاید تھوڑا سا اور کرا دیں گے, اسی چکر میں کرا دیں گے, تو اس کا آپ کو سیاسی نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیں بھائی 2-3% ووٹ زیادہ لے لیں گے, لیکن جہاں پہ 13 سال کام نہیں کیا وہاں پہ 13 دن اگر سعید غنی آ کے حلقے کے باہر بیٹھ کے لوگوں کو فون کر رہا ہے, میرے وائس چیئرمینوں کو فون کر رہا ہے, میرے چیئرمین کو کہ 5 کلومیٹر روڈ لے لو, اناؤنس کر دو, نہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. کوشش بہت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب تو نہیں کرے گا انشاءاللہ, لیکن یہ کہ مطلب میں خوش ہوں کہ چلو یہ پیپلز پارٹی والوں کا کفن تو ہم نے توڑی کہ پیپلز پارٹی والوں سے عوام کی خدمت کرائی, ورنہ سعید غنی کے علاقے کے اندر بھی وہ پانی نہیں دے سکتا ہے, ملیر میں وہ پانی نہیں دیتے, لیاری کے اندر وہ پانی نہیں دیتے, لیاری میں سڑکیں نہیں بناتے, کچرا نہیں اٹھاتے. آپ کو پتا ہے اس وقت میری آفس کے نیچے لوگ جھاڑو لگا رہے ہیں رات کے 8, 9, 10 بجے, تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے زمانے میں, یہ ہم نے کروا دیا اس کو انشاءاللہ. اچھا, اگلی مصطفیٰ کمال صاحب خود اپنی جماعت کے سربراہ ہیں, ٹھیک ہے ان کو 2018 کے الیکشن میں تو بہت ہی برا رزلٹ رہا, لیکن اب ساری کی ساری پارٹی کی جو توانائی ہے وہ ایک ہی حلقے پر مرکوز ہے, ان کی اپنی بہرحال شخصیت کا ایک اثر ہے, تو وہ نہیں کوئی تھریٹ ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ جس طرح کی بات کرتے ہیں وہ بڑی معیوب بات ہے, وہ کرنی نہیں چاہیے کہ مطلب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ ہیں, ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں, اور ادارہ کو بیچ میں لا کے آتے ہیں, یہ نہیں کرنا. اچھا, ابھی یہ الیکشن میں بھی ہو رہی ہے وہ اس طرح ادارہ, وہ نہیں کرنا چاہیے ان کو, مطلب وہ اس الیکشن میں بھی کیا وہ تاثر دے رہے ہیں لڑنا چاہیے مصطفیٰ جی, اس الیکشن میں بھی وہ تاثر دے رہے ہیں ان کے لوگ کہ ہمارے ساتھ ادارے ہیں؟ مصطفیٰ کمال دیکھیں مصطفیٰ کمال کے لوگ یہ ضرور تاثر دے رہے ہیں, لیکن بالکل یہ بات درست ہے کہ مصطفیٰ کمال کے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں, لیکن ایسا مجھے کوئی بھی فیلنگ نہیں آئی ہے, بالکل ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ بالکل ایک نیوٹرل الیکشن ہو رہا ہے جس میں ادارے اپنا ٹلٹ کہیں بھی نہیں واضح کر رہے ہیں؟ اب سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ای سی پی نے بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن استعمال کرتی ہے, وہ دوسروں کے ہٹا دیتی ہے, بورڈ اپنے بورڈ لگا دیتی ہے, وہ کر رہی ہے, لیکن ای سی پی جو ہے وہ بھی ہماری کمپلینٹس پہ وہ کرتی ہے. ای سی پی نے پیپلز پارٹی کا بہرحال کام نہیں رکوایا, لیکن دوسرے کمپلینٹس پہ کام کرتی ہے, اور میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز جو ہے وہ ایک دم نیوٹرل ابھی تک تو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا اوکے, تحریک لبیک کے ایک کینڈیڈیٹ تھے, پارٹی پر ان کی بین ہو گئی تو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں ابھی. دیکھیں تحریک لبیک کے اندر بیسکلی یہاں پر یہ ہوا ہے کہ بلال سلیم قادری صاحب جو کہ ان کے کینڈیڈیٹ تھے, جنہوں نے لیاری میں بلاول بھٹو صاحب سے زیادہ ووٹ لیے تھے اور جو کہ بلدیہ کے ریزیڈنٹ ہیں, ان کو ٹکٹ نہیں دیا, انہوں نے سلیم قادری صاحب کے بیٹے ہیں. دیا, تو تحریک لبیک کے اندر 2 حصے بٹ گئے ہیں. تو تحریک لبیک اگر پورے ووٹ پہلے جتنے لے بھی لے تو وہ بڑھ جائے. اسی طرح جیسے ایم کیو ایم اور پی ایس پی جو ہے وہ آپس میں ووٹ کاٹ رہے ہیں. تحریک لبیک کا جو ایک تو ووٹ بینک بہت کم ہو گیا ہے, اور یہ عجیب سی بات ہے, لیکن تحریک لبیک کے کچھ ووٹرز جو ہیں ادھر چلے گئے ہیں, اور تحریک لبیک کا ایک ایم پی اے تھا, اس نے بھی کوئی کام نہیں کیا, یہاں پر کوئی کام نہیں کیا اس نے بھی, تو میرے خیال سے لوگ جو ہیں ان سے بھی مایوس ہیں. اور اے این پی اور مولانا صاحب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. اے این پی کی لوکل لیڈرشپ 100% ہمارے ساتھ ہے, شاہی سید صاحب اور تمام ان کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پر یونس بنیری صاحب, اورنگزیب بنیری صاحب, پیر گل رسول صاحب, پی جے یو آئی کے جو ہمارے مولانا عمر صادق جو ان کے کینڈیڈیٹ ہمارے حق میں دستبردار ہوئے, وہ بھی, مفتی نعیم بھی, حافظ نعیم بھی, سارے لوگ مل کر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم بہت مطمئن ہیں راشد سمرو صاحب کی ٹیم سے بھی, علامہ شاہ احمد نورانی کے بیٹے اویس نورانی نے بھی ہماری سپورٹ کری ہے, حاجی حنیف طیب صاحب میری سپورٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کی مہربانی سے ہم کو بہت سپورٹ ہے, تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے مجھے آخری جاتے بتا دیں نا آپ, ظاہر آپ تو میں آپ سے کتنی دفعہ پوچھوں آپ تو یہ کہیں گے کہ میں جیت رہا ہوں, آپ کے خیال میں سیکنڈ نمبر پہ کون آئے گا؟ چلیں یہ بتا دیں.
جی یار وسیم فتاوی صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے پیسے بھی سلمان اقبال آپ کو دیتا ہے نا آپ حلال کرتے ہیں اس کے اتنے قابل ان کریں آپ. اچھا بھائی آپ کے سوال پہ یہی جواب ہے بس بتا دیتا ہے. سیکنڈ پہ میں جیتیں گے تو آپ نا آپ کے خیال میں سیکنڈ پہ پوچھ رہا ہوں میں تو میرے خیال سے سیکنڈ کے اندر آئی ڈونٹ نو مطلب مجھے سچ مچ میں اس بارے میں جواب نہیں دینا چاہتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جیت جاؤں گا اللہ خیر کرے گا لیکن بہرحال میں اس کے بعد جواب نہیں دوں گا. ٹھیک بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب, بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہم ذرا اور بھی کینڈیڈیٹ سے بات کریں گے اس حلقے کی انشاءاللہ. اور آج ہماری خواہش تھی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ڈی ایس این جی پہ لیکن وہ اویلیبل نہیں ہو سکے لیکن ٹیلی فون پہ ہیں ابھی ہمارے ساتھ. کوئکلی ذرا کرتے ہیں ان سے ہی بات. امجد اقبال صاحب وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں بلدیہ سے. السلام علیکم امجد صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا صورتحال ہے الیکشنز کی؟ اور چونکہ صرف 700 ووٹ سے جیتے تھے واؤڈا صاحب اور ابھی آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی نے اتنے کام کروائیں کہ دوبارہ ووٹ مل سکیں؟ ٹھیک ہے جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم بھائی. یہاں فیڈ بیک جو ہے ماشاءاللہ زبردست ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے اور ہم جا رہے کیونکہ میں یہاں کا لوکل ہوں, رہائشی ہوں یہاں کا. لوگ جانتے ہیں 20-22 سال سے رہ رہا ہوں, انہی مسائل کے اندر میری زندگی گزری ہے اور وسائل وفاقی حکومت کے پاس ہے. ہم نے 2.5 سال میں تقریباً 40 سے 50 کروڑ کے فنڈ لگائے جو گزشتہ 20 سال میں نہیں لگے تھے. یعنی یہ تو بہت سارے پیسے ہوتے ہیں تو یعنی بلدیہ کا نقشہ بدل گیا پچھلے 2.5 سالوں میں؟ نہیں, ادھر تو 7.5 لاکھ کی آبادی ہے, رقبے کے لحاظ سے بھی علاقہ بہت بڑا ہے. تو یہاں پر مسائلستان بنا ہوا تھا جب ہمیں حکومت ملی 2018. فیصل واڈا صاحب نے بڑے کام کروائے آپ کے خیال میں پچھلے 2.5 سالوں میں؟ بالکل, فیصل واڈا صاحب نے فنڈ یہاں لگائے مین علاقوں میں. کچھ علاقے رہ گئے, اب انشاءاللہ ان پر کام ہوگا. مگر مقابلہ کس سے آپ کا؟ مقابلہ کس سے؟ یہ مقابلہ میرا کسی کے ساتھ نہیں ہے الحمدللہ. ہم 29 تاریخ کو رزلٹ ملے گا. یہ تو باہر سے آئے ہوئے ہیں, لوگوں نے ریجیکٹ کر دیے کیونکہ یہ یہاں کے رہائشی نہیں ہے. یہاں کے لوگ لوکل آدمی یہاں کے رہائشی یہاں کا علاقائی امیدوار دیکھ رہے تھے تو ان کے درمیان ہوں میں. مصطفیٰ کمال کچھ کر سکتے ہیں؟ کمال مصطفیٰ کمال صاحب ان کا بیک گراؤنڈ ہے عوام کے سامنے, انہیں موقع دیا اللہ نے, وہ کراچی کے میئر رہے مگر کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. مصطفیٰ کمال صاحب پہ تو آپ 100 الزام لگا سکتے ہیں. ایز اے میئر کراچی انہوں نے بڑا پرفارم کیا ہے تو وہ تو مطلب اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اس میں تو کیپیسٹی ہے. اگر 5 سال میں ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پورے 5 سال میں ڈیلیور نہ کر سکی تو ہمارے لیے بھی یہی الفاظ ہوں گے. مگر ہم لوگ نے کام کر کے دکھایا ہے. تو ہمیں تھوڑا کام کیا مگر کام ہوا. گزشتہ 30 سالوں سے یہاں کام نہیں ہوا تھا. میری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے ان کے سامنے اس علاقے کے لیے ہاسپٹل پر بات کی. میں نے اس علاقے کے لیے میں وزیر اعظم صاحب سے میں نے کہا کہ اس کے لیے اسپیشل فنڈ دیا جائے, یہاں کے مسائل حل ہو کیونکہ یہ پورا مسائلستان بنا ہوا ہے. چلو دیکھتے ہیں, نظر انداز ہوا ہے کافی عرصے سے. لیٹس سی, آل دی بیسٹ جناب, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. زندگی صحت آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. اللہ حافظ ناصر. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reis nach Disney World zu sparen